دنیا بھر میں ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزارنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے رمضان جیسے مواقع پر روزہ رکھنا یہ ہر سال ایک بہت بڑا اور ذاتی سوال بن کر سامنے آتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس روحانی فریضے کو اپنی صحت داؤ پر لگائے بغیر کیسے پورا کیا جائے؟ چلیں آج اسی کا ایک محفوظ اور واضح جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معاملہ دراصل ایک طرح کی کشمکش کا ہے۔ ایک طرف ایمان کا تقاضا ہے اور دوسری طرف جسم کے اپنے طبی حقائق ہیں۔ اس توازن کو سمجھنا ہی پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ دیکھیں، ایک صحت مند جسم روزے میں ایک آٹو پائلٹ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ توانائی کم ہوئی تو اس نے خود ہی ذخیرہ کیے ہوئے فیول پر سوئچ کر لیا، سب کچھ خود کار۔ لیکن ذیابیطس کی صورت میں یہ آٹو پائلٹ سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ یہاں جسم کو مینول کنٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی بہت محتاط نگرانی اور بیرونی مدد کی۔ تو جب یہ نازک توازن بگڑتا ہے تو دو بڑے خطرے سامنے آتے ہیں۔ یا تو بلڈ شوگر خطرناک حد تک گر جائے گی یا پھر خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ آئیے ان دونوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا خطرہ ہے ہائپوگلائسیمیا، آسان لفظوں میں خون میں شوگر کا بہت زیادہ کم ہو جانا۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارا جسم ایک گاڑی ہے اور شوگر اس کا ایندھن۔ تو ہائپوگلائسیمیا کا مطلب ہے کہ گاڑی کا فیول ٹینک بالکل خالی ہو گیا ہے۔ اب انجن یعنی ہمارے جسم کے پاس چلنے کی توانائی ہی نہیں بچی اور وہ بند ہونے لگتا ہے۔ اور جب گاڑی کا ایندھن ختم ہونے لگتا ہے تو وہ وارننگ لائٹ چلاتی ہے نا، بالکل اسی طرح جسم بھی اشارے دیتا ہے، جیسے کپ کپی طاری ہونا، ٹھنڈے پسینے آنا، شدید تھکاوٹ یا دماغ کا الجھن کا شکار ہونا۔ یہ سب سگنل ہیں کہ جسم کو فوری طور پر فیول کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں اس سکے کا دوسرا رخ، ہائپرگلائسیمیا، یعنی خون میں شوگر کا خطرناک حد تک بڑھ جانا۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے آپ نے اپنی گاڑی کے پٹرول ٹینک میں پٹرول کے بجائے کوئی گاڑھا میٹھا شربت ڈال دیا ہو۔ اب یہ جو گاڑھا ایندھن ہے یہ انجن کے پرزوں کو جام کر دے گا اور آہستہ آہستہ انہیں خراب کر دے گا۔ بالکل اسی طرح خون میں ضرورت سے زیادہ شوگر ہماری خون کی نالیوں اور باقی اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ایپیڈیار نامی ایک بڑی تحقیق سے پتہ چلا کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں میں شوگر بہت زیادہ کم ہونے کا خطرہ 7.5 گنا تک بڑھ جاتا ہے اور شوگر بہت زیادہ بڑھنے کا خطرہ 5 گنا تک۔ یہ اعداد و شمار ہمیں ان خطرات کی سنگینی کا احساس دلاتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان تمام خطرات کے باوجود اگر روزہ بہت احتیاط اور درست منصوبہ بندی کے ساتھ رکھا جائے تو اس کے کچھ حیران کن مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب روزے کے لیے خاص منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو صحت پر توجہ خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے بلکہ لوگ اپنے بیماری کو بہتر طریقے سے سنبھالنا بھی سیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وزن میں کمی اور کولیسٹرول کی سطح میں بہتری جیسے فائدے بھی مل سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان خطرات کو کم کر کے یہ فائدے کیسے حاصل کیے جائیں؟ جواب ہے ایک منظم اور طبی رہنمائی سے بھرپور حفاظتی منصوبے میں، جو کوئی بھی اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم کے ساتھ مل کر بنا سکتا ہے۔ اور ہاں، یہ منصوبہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطرے کی سطح ہر شخص کی صحت کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ جن کا خطرہ بہت زیادہ ہے انہیں ڈاکٹرز روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف کم خطرے والے افراد جن کی ذیابیطس صرف خوراک سے کنٹرول میں ہے، وہ کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 5 نکاتی منصوبہ جو ایک محفوظ روزے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ روزے سے کچھ ہفتے پہلے ڈاکٹر سے ملنا، دن بھر شوگر کی باقاعدہ نگرانی، سحر و افطار میں صحیح غذا کا انتخاب، ڈاکٹر کے مشورے سے دواؤں میں تبدیلی، اور سب سے اہم بات یہ جاننا کہ کس وقت خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور روزہ توڑنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میو کلینک کی ڈاکٹر رجینا کاسترو کہتی ہیں، محفوظ روزہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ پہلے معلومات حاصل کی جائیں، تیاری کی جائے اور اپنی میڈیکل ٹیم کے ساتھ مل کر چلا جائے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا ارادہ بلا شبہ ایک ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اس سے محفوظ طریقے سے نبھانے کی صلاحیت ایک شراکت داری کا نام ہے، آپ کے اور آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے درمیان۔
اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، کیا روزہ رکھنے کا فیصلہ صرف ایک فرد کا انتخاب ہے یا یہ ایک ٹیم کا کھیل ہے جس میں کھلاڑی آپ ہیں اور کوچ آپ کا ڈاکٹر؟ کبھی کبھی جو خبریں ہم پڑھتے ہیں ان کی سرخیوں کے پیچھے ایک پوری دنیا چھپی ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جو صرف اعداد و شمار سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی سرخی کے پیچھے کی کہانی کو جانیں گے، بنگلہ دیش میں ایک نوجوان کے قتل کی کہانی۔ دیپو، میرا دیپو کہاں ہے؟ یہ دل دہلا دینے والے الفاظ دیپو چندر داس کی والدہ شیفالی رانی داس کے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ ہمیں سیدھا اس درد کے مرکز میں لے جاتے ہیں جو ہر خبر کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، ایک خاندان کی کہانی، اور آج ہم اسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پورے المناک واقعے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دیپو چندر داس کون تھا۔ کوئی اعداد و شمار نہیں، بلکہ خواب دیکھنے والا ایک جیتا جاگتا انسان۔ دیپو صرف ایک نام نہیں تھا، وہ 28 سال کا ایک نوجوان تھا، ایک شوہر اور ایک 18 ماہ کی چھوٹی سی بچی کا باپ۔ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں جونیئر کوالٹی انسپیکٹر کا کام کرتا تھا، جہاں اس کی مہینے کی تنخواہ صرف 13,500 ٹکا تھی۔ دیپو صرف ایک بیٹا نہیں تھا، وہ اپنے پورے خاندان کی امید تھا۔ 3 بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے اس نے وبا کے دوران اپنے گھر والوں کو سہارا دینے کے لیے اپنی پڑھائی تک چھوڑ دی۔ اس کا ایک بہت ہی سادہ سا خواب تھا، اپنے خاندان کو مٹی کے فرش اور ٹن کی چھت والے گھر سے نکال کر ایک پکا گھر دینا۔ قسطوں پر خریدا گیا فریج اور ٹی وی اسی خواب کی طرف اس کے چھوٹے چھوٹے قدم تھے۔ اس کی ذمہ داری کا احساس ان الفاظ میں صاف چھلکتا ہے جو وہ اکثر اپنے والد سے کہتا تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی مزدوری کی تھی۔ اب میں کام کر رہا ہوں، تم آرام کرو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک بیٹے کا اپنے خاندان کے لیے ایک وعدہ تھا۔ لیکن دیپو کی یہ خوابوں بھری زندگی ایک چھوٹی سی افواہ کی وجہ سے ایک المناک انجام تک پہنچ گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان چند گھنٹوں میں آخر ہوا کیا تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 18 دسمبر 2025 کی شام واقعات بہت تیزی سے خراب ہوئے۔ بات دوپہر میں ایک عام سی گفتگو سے شروع ہوئی جو شام تک ایک خطرناک افواہ بن چکی تھی۔ شام 6 بجے تک فیکٹری کے باہر ہزاروں کا ایک مشتعل ہجوم جمع ہو گیا، اور ٹھیک 8:42 پر وہ ہجوم فیکٹری کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوا اور دیپو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب اس واقعے کے دوران انتظامیہ کے رد عمل پر بھی سنگین سوالات اٹھے۔ فیکٹری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے وقت پر پولیس کو اطلاع دی، لیکن پولیس دیپو کو بچانے میں ناکام رہی۔ دوسری طرف پولیس کا الزام ہے کہ فیکٹری کے ہی کچھ مزدوروں نے ہجوم کے لیے گیٹ کھولا تھا، اور جب تک مدد پہنچی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس ہجوم کے ہاتھوں ہونے والے قتل کے بعد سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ ذمہ دار کون ہے؟ تو اب نظر ڈالتے ہیں اس قتل کے بعد شروع ہونے والی تحقیقات پر۔ تحقیقات کا آغاز ہوا اور 22 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن سب کو یہ جاننا تھا کہ اس ہجوم میں آخر کون لوگ شامل تھے۔ اور جب گرفتار ہونے والوں کی فہرست سامنے آئی تو وہ کافی حیران کن تھی۔ ان میں دیپو کے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے، 2 فلور مینیجرز، ایک مقامی امام، کچھ طلبہ اور یہاں تک کہ عام راہگیر بھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجوم معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل تھا۔ پولیس اس واقعے کو ایک نفرت انگیز جرم یعنی ہیٹ کرائم کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ تقریباً 150 افراد اس حملے میں براہ راست ملوث تھے، جو اس واقعے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ دیپو کا قتل ہمیں ایک بڑے اور کافی متنازع مسئلے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حصہ بنگلہ دیش میں فرقہ وارانہ تشدد کے قومی ماحول پر غیر جانبداری سے روشنی ڈالے گا۔ تو اہم سوال یہ ہے، بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف تشدد اصل میں کتنا عام ہے؟ اس سوال کا جواب سچ پوچھیں تو کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ مختلف ذرائع بالکل الگ الگ تصویر دکھاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ پوچھ کس سے رہیں۔ ایک طرف عبوری حکومت ہے جس کا دعویٰ ہے کہ 2025 میں صرف 71 واقعات ہی فرقہ وارانہ تھے، لیکن دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ہندو گروپس ہزاروں حملوں اور درجنوں قتل کی بات کرتے ہیں۔ یہ الگ الگ اعداد و شمار اس مسئلے کی پیچیدگی کو واضح کرتے ہیں۔ حکومت کا سرکاری موقف یہ ہے کہ زیادہ تر واقعات کی وجہ مذہب نہیں بلکہ زمین جیسے مجرمانہ تنازعات ہیں۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر تشدد کی رپورٹس کو فیک نیوز کہہ کر مسترد کر دیا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے دعووں سے بالکل مختلف ہے۔ ان تمام تنازعات اور اعداد و شمار کے بیچ ایک خاندان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ آئیے واپس دیپو کے خاندان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد ان کے لیے کیا ہوا۔ اس اندوناک واقعے کے بعد کچھ مثبت رد عمل بھی سامنے آئے۔
ڈھاکہ میں انصاف کے لیے مظاہرے ہوئے، فیکٹری مالکان نے نہ صرف دیپو کے واجبات ادا کیے بلکہ وہ گھر بنانے کا وعدہ بھی کیا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ حکومت نے بھی گھر کے لیے مالی مدد اور اضافی معاوضے کا اعلان کیا۔ لیکن آخر میں کوئی بھی معاوضہ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ دیپو کے والد رابی داس کے یہ الفاظ اس گہرے دکھ کو بیان کرتے ہیں، ہماری زندگی رک سی گئی ہے، کچھ بھی تو نہیں چل رہا، اور یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نفرت اور تشدد کے پیچھے ہمیشہ ایک انسانی قیمت ہوتی ہے، ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ کے لیے مٹا دی جاتی ہے۔